الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ہم لوگوں کی اکثر عادت ہے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس ہوتی ہے وہ جتنی مرضی بڑی ہو ہماری اس طرف توجہ نہیں جاتی، اور جو چیز ہمارے پاس نہ ہو، ہم سے دور ہو، ہم اس کو بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم اکثر یہ بات سوچ کر حیران ہوتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے من اور سلوہ اتارا۔ ہم جب بھی اس کا ذکر کرتے ہیں تو بڑا ایک تعجب سا ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت تھی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت بڑی نعمت تھی۔ لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں یہ کچھ کم ہے؟ مثال کے طور پہ آپ غور کریں، ایک پانی ہے، پانی اللہ تعالیٰ نے پانی سے، جس کا نہ رنگ ہے نہ بو ہے نہ ذائقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے مختلف قسم کے پھل، مختلف قسم کے اناج اور مختلف قسم کی چیزیں ایک سادہ پانی سے اگائیں۔ وہی پانی ایک بیج کا لگتا ہے اس سے تربوز، دوسرے کو لگتا ہے اس سے آم، تیسرے کو لگتا ہے اس سے مختلف مختلف مختلف، یعنی ایک پانی سے اللہ تعالیٰ نے مختلف رنگ کے، مختلف سائز کے، مختلف ذائقوں کے، مختلف تاثیر والے پھل پیدا کیے۔ پانی ایک ہے، کسی کی تاثیر گرم، کسی کی ٹھنڈی، کسی کا ذائقہ کسی طرح کا، کسی کا ذائقہ کسی طرح کا۔ ایک پانی سے مختلف چیزوں کا پیدا ہونا یہ کوئی چھوٹی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی؟ آج اگر ہمیں یہ کہہ دیا جائے کہ فلاں جگہ پر فلاں نبی کے یا فلاں صحابی کا کوئی تبرک پڑا ہے، مثلا ان کے باقیات میں سے ان کا کوئی لباس، ان کی کوئی ایسی چیز پڑی ہے، ہم سب بڑا تعجب کریں گے اور یہ حسرت کریں گے کہ ہم اس کو جا کر دیکھیں۔ لیکن ہمیں اس چیز کا شاید احساس نہیں کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے الفاظ موجود ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے الفاظ بولے، ادا کیے جس طرح اس کی شان کے لائق۔ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ادا کرنا اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم ادا کرتے ہیں، لیکن جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ قرآن مجید، یہ اللہ تعالیٰ کے ادا کیے ہوئے الفاظ ہیں، اور حدیث مبارک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ یہ دو اتنی بڑی نعمتیں ہمارے پاس ہیں، اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ یقین مانیے کہ کوئی تبرک بھی ان سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا، لیکن ہماری اس طرف توجہ نہیں جاتی۔ بھائیو، میرے دوستو، یہ دو ایسی عظیم اور ثابت شدہ نعمتیں ہیں، ایسی بابرکت چیزیں ہیں، ایسے تبرک ہیں کہ اگر ہم ان کے اوپر متوجہ ہو جائیں تو ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی ان دونوں سے مل جائے گی۔ قرآن مجید کو جب بھی پڑھیں یہ سوچ کے پڑھیں کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو میرے اللہ نے ادا کیے تھے، میرے اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر احسان ہوا کہ اس نے مجھے اپنے الفاظ ادا کیے ہوئے دے دیے۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی سوچیں کہ یہ وہی قرآن ہے جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے نکلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا یہ، اور اسی طرح حدیث مبارک کے بارے میں یہ تصور کر کے سنا جائے کہ بھئی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سننے لگا ہوں جو آپ نے بولے تھے۔ کسی کا کوئی وائس میسیج، کوئی الفاظ کسی کو سنائے جائیں، اس کے دل میں اس کا جتنا احترام ہوتا ہے وہ اتنی عقیدت اور احترام سے ان الفاظ کو سنتا ہے، اس کو پڑھتا ہے۔ آج کے دور میں اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایک زندہ مثال یہ ہے کہ قرآن اور حدیث سے محبت۔
جس بندے کے دل میں حدیث کا جتنا احترام ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی ہی محبت ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی یہ کہتا تو ضرور ہے نا کہ کاش وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا، لیکن آج ہم دیکھیں کہ ہمارے دل میں حدیث کا احترام کتنا کیا ہے۔ ہم اگر ہوتے بھی تو اتنا ہی ہوتا۔ قرآن مجید کے بارے میں بھئی آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے؟ جی بالکل ہے، بالکل ہے، بہت زیادہ ہے۔ ہم اپنے اس دعوے کو اور قرآن سے عملی طور پر جو میری محبت ہے ان دونوں کو آپس میں موازنہ کر کے دیکھیں۔ قرآن سے کتنا تعلق ہے ہمارا، قرآن پڑھنے کا، قرآن سمجھنے کا ہماری روزمرہ زندگی کے اندر کتنا وقت اس کے لیے مقرر ہے۔ میرے بھائیوں، میں اپنے آپ کو سب سے پہلے اور پھر آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ یہ دو بہت بڑی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بھی قرآن کی تلاوت کو داخل کریں اور ہم اس کے سمجھنے کے لیے بھی وقت نکالیں، اور اسی طرح حدیث رسول کے لیے بھی ہم وقت نکالیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دو نعمتوں کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔